بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں یہ پڑھا تھا کہ کسی عام چیز کو خاص کرنے کے لیے ہم الف لام لگاتے ہیں۔ جب الف لام لگاتے ہیں تو اس کے اوپر تنوین ختم ہو جاتا ہے، لہذا اب اس کے اوپر تنوین نہیں پڑھیں گے۔ جیسے پہلے قلم، کوئی بھی قلم، لیکن جب اس کی شروع میں ہم نے القلم لگا دیا تو تنوین بھی گر گیا، اور اب یہاں قلم سے مراد خاص قلم مراد ہے جو بولنے والا مراد لیتا ہے۔ جیسے بولنے والا کیا کرتا ہے؟ مراد لیتا ہے۔ تو اس کی کچھ تمرینیں اور اسباق پیچھے آپ نے پڑھ لیے۔ یہ نمبر 2 ہے، دیکھیں، اقرأ وکتب، پڑھیں اور لکھیں۔ خاموش ہو سن لیں پہلے۔ اقرأ پڑھیں، وکتب اور لکھیں۔ المکتب مکسور، مکتب یہ ڈیسک ٹیبل کو کہتے ہیں۔ المکتب مکسور، المکتب مکسور، مکسور کہتے ہیں ٹوٹا ہوا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا القلم مکسور، البیت مکسور، الجدار مکسور، الکأس مکسور، القلم مکسور، المکتب مکسور۔ جو بھی چیز ٹوٹی ہوئی ہو نا، مذکر ہو، تو اس کے لیے کیا لگائیں گے؟ مکسور۔ نمبر 2، المدرس جدید، المدرس جدید، مدرس استاد کو کہتے ہیں، ٹیچر کو۔ المدرس جدید، استاد نیا ہے۔ جیسے ہم نے کہا الطالب جدید، الولد جدید، الرجل جدید، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مثال کے طور پر انہوں نے کہا الکأس جدید، المکتب جدید، الکتاب جدید، القلم جدید۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے مختلف جگہوں پہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ نمبر 3 ہے القمیص وسخ، القمیص وسخ، وسخ میلا۔ المندیل وسخ، العمامۃ وسخ، وسخۃ مؤنث کے لیے الگ آئے گا، وسخۃ آخر میں گولتا لگائیں گے، وہ آپ آگے پڑھیں گے۔ فی الحال القمیص وسخ، الثوب کپڑے کو کہتے ہیں، الثوب وسخ، المندیل وسخ، الصف وسخ، سمجھ آئی؟ الجدار وسخ، القلم وسخ، میلا۔ آگے ہے اللبن بارد، اللبن بارد، بارد ٹھنڈے کو کہتے ہیں، لبن دودھ، اللبن بارد، الماء بارد، الشائی بارد، الشائی بارد، بارد ٹھنڈا۔ اس کے مقابلے میں آتا ہے حار، جیسے آپ کہتے ہیں الماء حار، الشائی حار۔ المسجد مفتوح، مفتوح کھلا ہوا، المسجد مفتوح، الباب مفتوح، الصف مفتوح، البیت مفتوح، سمجھ آئی؟ الکتاب مفتوح، اس طرح آپ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 6 الحجر کبیر، حجر پتھر کو کہتے ہیں، الحجر کبیر، کبیر بڑا، چھوٹے کے لیے آتا ہے صغیر، الحجر کبیر، الحجر صغیر۔ اللبن بارد والماء حار، اللبن بارد دودھ ٹھنڈا ہے، والماء حار اور پانی گرم ہے۔ الامام جالس والمدرس واقف، امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور استاد کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا الاستاذ جالس والطالب قائم، یا الطالب جالس والمدرس واقف۔ القمر بعید، القمر بعید چاند دور ہے، بعید، قریب بعید، قریب بعید۔ المسجد قریب والبیت بعید، القمر بعید والبیت قریب۔ الکتاب بعید والقلم قریب، ٹھیک ہے، اس طرح۔ المندیل نظیف، رومال صاف ہے، مندیل رومال، المندیل نظیف، المندیل نظیف، جس اوپر پڑھا تھا نا، نظیف کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ وسخ،
نظیف کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ آپ میرے ساتھ پڑھیں. المکتب مکسور. المدرس جدید. القمیص وسخ. اللبن بارد. ویسے میں آخری لفظ کو ظاہر کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ویسے آخر میں وقف کرنا ہے، جیسے المسجد مفتوح. الحجر کبیر. اللبن بارد والماء حار. الإمام جالس والمدرس واقف. القمر بعيد المنديل نظيف. سمجھ آ گئی ہے؟ آگے کہہ رہے ہیں کہ املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية. املا اس کا معنی ہے بھرنا. املا کا کیا معنی ہے؟ بھرنا. فراغ خالی جگہ کو کہتے ہیں. فيما يلي جو نیچے آ رہے ہیں، بوضع الكلمة المناسبة ان مناسب کلموں کو رکھنے کے ساتھ جو کہ آ رہے ہیں. جیسے مناسب کلمہ کون سا ہے دیکھیں. جمیل کیا؟ وسخ. مفتوح. حار. ثقیل. خفیف. اب نیچے ان میں سے کوئی لگائیں، جیسے الحجر کیا لگائیں گے؟ ثقیل. الحجر. نمبر 2 میں دیکھیں الباب مفتوح. بولیں مفتوح. القمر جمیل. الورق خفیف. بولیں زور سے. المندیل وسخ. اللبن حار. آگے دیکھیں نمبر 4 میں املأ الفراغ فيما يلي بوضع كلمة مناسبة. پیچھے تو مثال کے طور پر مبتدا لائے ہوئے تھے، آگے جو اس کی خبر تھی، جو صفت جو ہم اس کے اوپر حکم لگا رہے تھے، وہ جو ہے وہ خالی تھا. یہاں پہ جو ہے وہ خبر ہے. اب اس کے لیے کوئی یعنی جس چیز کا پر حکم لگا رہے ہیں نا اس کو لانا ہے. مثال کے طور پر نظیف کا کیا معنی ہے؟ صاف. کیا لگائیں گے؟ یہاں لگائیں گے القمیص نظیف. بولیں. نمبر 2 میں کیا لگائیں گے؟ القلم مکسور. نمبر 3 میں بارد. الماء بارد. نمبر 4 میں ماشاء اللہ البیت قریب. نمبر 5 میں المسجد بعید. ماشاء اللہ. نمبر 6 میں مثال المدرس واقف. نمبر 7 میں الولد جالس. نمبر 8 میں الحصان کبیر. نمبر 9 میں الطالب قدیم یا الکتاب قدیم پرانی. القلم قدیم. نمبر 10 میں الثوب جدید. القلم جدید. البیت جدید. المسجد جدید. القمیص جدید. المندیل جدید. الکلمات الجدیدہ. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اس سبق میں ٹوٹل جو درس الثالث میں آپ نے جو نئے کلمات پڑھے وہ یہ ہیں. نمبر 1 القمر جدید قدیم وسخ نظیف حار بارد صغیر کبیر مفتوح مکسور ثقیل خفیف جمیل واقف جالس. ٹھیک ہے، اس کی اچھی طرح پریکٹس کریں اور اس کو یاد کریں. جو لکھنے کی چیزیں ہیں ان سب کو جو ہے وہ آپ لکھ کر لے کر آئیں.